فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کے بارے میں یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی 41ویں آیت سے لے کر 86ویں آیت تک یہ سورہ مبارکہ کا قلب ہے، اہم ترین حصہ ہے۔ ان میں سے جو ہم نے آیات پڑھ لی ہیں ان میں جو 7واں رکوع تھا، جو 7 آیات پر مشتمل تھا، وہ بعض اعتبارات سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے، یہ کہ وہاں 3 مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم اور مشرک ہیں، وہی تو فاسق اور نافرمان ہیں۔ تو گویا کہ شریعت کے بارے میں، اور پھر اس میں وہ آیت بھی آئی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کے ذریعے سے اپنی مختلف شریعتیں ذرا اختلاف کے ساتھ نازل کی ہیں۔ منہاج بھی رسولوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے لیے اصل دلیل، اصل رہنما اور ہمارے اوپر اصل حجت جو ہے وہ منہاج محمدی ہے اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اب یہ جو حصہ ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، 3 آیات اس میں سے میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہیں، 51، 52، 53، اور پھر چونکہ خاص مسئلے میں
جو آیت نمبر 51 میں بات آئی ہے اس سے ذرا ایک مختلف بلکہ بعض اعتبارات سے متضاد رائے آئی ہے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 82 میں، تو اس پر بھی گفتگو ہوگی، لہذا میں نے اس کی بھی تلاوت کی ہے۔ اب آئیے پہلے ان 3 آیات کا حق ادا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، یا اے ایمان کے دعوے دارو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی بہت ہی جامع لفظ ہے، دوست، مددگار، حامی، پشت پناہ، حمایتی، یہ سارے تصورات جمع کیجئے تو لفظ ولی بنتا ہے۔ لہذا ولی جو ہے اہل ایمان کا، اسی سورہ مبارکہ میں اگلے رکوع میں بات آ جائے گی کہ اہل ایمان کے ولی تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے، بس ان کا جو دائرہ ہے یہ موالات کا، باہمی موالات کا جو تعلق ہے یہ مسلمانوں کے اندر رہے گا۔ لہذا یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے دوست مت بناؤ، پشت پناہ مت بناؤ، اپنے حمایتی مت بناؤ، اپنے مددگار مت سمجھو۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ خود ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کی دوستیاں آپس میں ہیں، ان کا گٹھ جوڑ آپس میں ہے۔ وہ لوگ اصل میں جو کچھ نظر آ رہے ہیں اس سے ذرا مختلف ہے، اور وہ اندر خانے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو کوئی بھی تم میں سے مسلمانوں ایمان کے دعوے داروں ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، انہیں اپنا حمایتی سمجھے گا، انہیں اپنا مددگار سمجھے گا، انہیں اپنا پشت پناہ سمجھے گا، تو اللہ کے نزدیک وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہودیوں سے دوستی کر رہے ہو تو تم بھی پھر یہودی ہو، عیسائیوں سے دوستی کی ہے تو پھر تم بھی عیسائیوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، ایسے نافرمانوں کو، ایسے حد سے گزر جانے والوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ لا یہدی کا ترجمہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ زبردستی نہیں کرتا، اللہ ہدایت تو دیتا ہے۔ اگر ان میں سے بھی کوئی ظالم آدمی ہے لیکن ہدایت کی کوئی طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، اگر ہدایت کی طلب اس میں پیدا ہو جائے تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ لیکن یہ ظالموں کو، فاسقوں کو، ناہنجاروں کو، اللہ کے باغیوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو پورا جو نظام ہے تخلیق کا پھر وہی جو ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور یہ زندگی جو ہے دنیاوی زندگی اسے امتحان کا وقفہ دیا ہے۔ قلد میں ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس امتحان میں ظاہر بات ہے کہ لازم ہے کہ ایک شخص کو اختیار ہو کہ جو راستہ وہ اختیار کرنا چاہے اس پر وہ چلے، تاکہ اسی کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے۔ اگر اللہ زبردستی ہدایت دے تو پھر تو وہ سوال جو جزا و سزا کا سارا فلسفہ ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب یہاں جو بات فرمائی گئی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، تو اس میں اگرچہ خطاب تو ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں منافقوں کو کبھی بھی یا ایھا الذین نافقوا کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا۔ وہ بھی چونکہ مسلمانوں ہی میں شامل تھے، ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، حضور کی امامت میں نمازیں ادا کرتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، دعوے بھی کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لہذا انہیں یا ایھا الذین نافقوا پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا گیا۔ تو یہاں بھی در حقیقت جو روح سکون منافقین کی طرف ہے، اور یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ بتا دیا گیا مسلمانوں کو کہ تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے پاس نہیں آتے، ان کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہاری محفلوں میں بیٹھتے ہیں تاکہ تمہاری خبریں جا کے انہیں پہنچائیں اپنے شیاطین کو۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ مسلمانوں میں گھلتے ملتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، اصل میں وہ آتے ہیں شرارتوں کے لیے، کوئی مواد حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ انہی کی طرف سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، دیکھو اپنے رویے پر، اپنی روش پر نظر ثانی کر لو اور اس کی اصلاح کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی کوئی بڑی پکڑ آ جائے۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست، اپنا پشت پناہ، اپنا حمایتی، اپنا مددگار نہ سمجھو، نہ بناؤ۔ یہ لوگ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، ان کی دوستی آپس میں ہے۔ اسی میں اصل میں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا کہ اسی اعتبار سے
ذرا سی مختلف صورتحال ہے جسے کوئی شخص چاہے تو متضاد بھی کہہ سکتا ہے، جو آیت نمبر 82 میں آ رہی ہے۔ یہاں وہ اس کا ذکر میں پھر بعد میں کروں گا، ان کا پہلے ہم ان 3 آیات کا حق ادا کر لیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کا، ان کے ساتھ جو ہے دلی محبت کا رشتہ استوار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو انہی میں شمار کرے گا، پھر وہ یہودیوں میں اور عیسائیوں ہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، اس سے مراد ہے نفاق۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، وہ مرض جو ہے نفاق کا ہے۔ تم دیکھو گے جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، وہ بھاگ دوڑ کر کے انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی عیسائیوں سے، یہودیوں سے اپنے تعلق روابط کو استوار کرنے کی اور مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں تو نہ وہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے، ان کا سارا معاملہ تھا اپنے مفادات سے۔ اب انہیں یہ اندازہ جو ہے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے، اہل ایمان ایک طرف ہیں اور مشرکین عرب دوسری طرف ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو فائنلی جا کر شکست ہو جائے اور کفار عرب جو ہے، مشرکین عرب، ان کو فتح حاصل ہو جائے، تو ان کے ساتھ ہمیں اپنے کچھ نہ کچھ گڈ آفیسز برقرار رکھنے چاہیے، تاکہ اس وقت جو ہے پھر ان سے کہہ سکیں کہ دیکھیے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کی مدد کرتے رہے، ہم آپ کو ان کی خبریں پہنچاتے رہے، ہم آپ کے لیے جاسوسی کرتے رہے، تو ہم تو آپ کے جو ہے بڑے فرما بردار رہے ہیں اور بڑے تعاون ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے دے، فائنل وکٹری جو ہے اہل ایمان کی ہو جائے۔ تو اہل ایمان سے بھی اپنا تعلق بالکل منقطع نہیں کرنا ہے، ان کے اندر بھی جڑ کر رہنا ہے، ان سے بھی کہنا ہے کہ ہم تمہیں میں سے ہیں۔ تو اصل بات کیا تھی، یہ جو ہم اس سے پہلے پڑھا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، سورہ نساء میں، یہ منافق نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف ہوتے ہیں، ان کا سارا معاملہ جو ہے، ان کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ اپنے مفادات ہے، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور اس کی تحفظ کے لیے ان کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ ادھر بھی اپنے کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، گڈ آفیسز برقرار رہے، کچھ ان کے ساتھ بھی تعلق رہے، کچھ ان کے ساتھ بھی دوستی رہے، کوئی الیک سلیک رہے، اور ان کے ساتھ بھی تعلق رہے، ان کے ساتھ بھی دوستی رہے، ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی معاملات چلتے رہے۔ تو فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ بڑی کوششیں کر کے، مسارعت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکل کر، کہ میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کا جو ہے میں بہی خواہ ہوں۔ یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور اپنے اس طرز عمل کی جو وہ توجیہ کرتے تھے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں، اور یہ کہنا جو ہے یقولون، یہ ضروری نہیں کہ زبان سے کہتے ہوں، بلکہ یہ ان کے دل کے اندر ان کا خیال، اس کو قرآن مجید قول کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، یا یوں ان کا سمجھنا یہ ہے، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی بہت بڑی مصیبت ہمارے اوپر نہ آ پڑے۔ دائرہ، کوئی شے کہ جو محیط ہو جائے، احاطہ کر لے، اور ہمارے اوپر مصیبت جو ہے ایسی آ جائے تو اس سے ہم بچاؤ اپنا کرنا چاہتے ہیں۔ اس بچاؤ کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، تو ہمیں چونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں ہمیں بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا غضب نہ پہنچ جائے۔ اب یہ جو آیات ہیں، یہ ہمارے آج کل کے جو مسلمان حکمران ہیں ان پر 100% راست آتی ہے۔ اس دور کا منافق اور تھا، آج کا منافق اور ہے۔ وہ منافق جو تھے وہ جان بوجھ کر دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو۔ یہ سب کے سب لوگ کیا ہیں، یہ کوئی دل سے جو ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان نہ ہو، مسلمان تو ان کو وہ ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں اور غلط نہیں کہتے، لیکن حقیقت ایمان سے محروم ہے۔ لہذا ان کا معاملہ بھی یہ ہے۔ اب جو معاملہ ہم نے کیا تھا طالبان کے ساتھ امریکہ کی مدد کر کے، وہ گویا کہ ان آیات کا سب سے بڑا، بہت نمایاں اور کھلا اطلاق اس مسئلے پر ہوتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہوئی افغانستان میں، 80، 85، 90% رقبے پر اس کا قبضہ ہو گیا، اور ہر طرف امن و ایمان کی کیفیت پیدا ہو گئی، کچھ اسلامی احکام بھی نافذ کیے جانے لگے، اور اس کے ثمرات و برکات بھی ظاہر ہونے لگے۔ اس کے بعد جو ہے باطل نے زبردست حملہ کیا،
اور ہمیں ایک دھمکی دی، اور ہم ایک دھمکی کے اندر ہی دھمکی میں بیٹھ گیا کہ نباب نمر تھا، دھمکی ہی میں مر گیا، تو یہ صورت ہماری ہو گئی۔ اور ہم نے ایسا جو ہے یو ٹرن لیا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ طالبان کی حکومت کو ہم نے سپانسر کیا، ہم نے مدد دی، سپورٹ کی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دور میں، اور یہ بابر صاحب جو پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں صوبہ سرحد سے، وہ اس وقت جو تھے ان کے ذریعے سے مدد ہو رہی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ مدد جاری رہی ہے۔ لیکن یہ کہ مشرف صاحب نے ایک ہی دھمکی میں وہ سارا معاملہ جو ہے تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ ہمیں اندیشہ یہ تھا، کیونکہ دھمکی یہ دے دی گئی تھی کہ تمہیں پتھر کے دور تک پہنچا دیں گے، پھر دوبارہ یہ ساری ترقی وغیرہ جو تمہیں نظر آ رہی ہے بمباریاں کر کے سارا ستیہ ناش کر دیں گے، تمہارا بجلی کا نظام، تمہارا پانی کا نظام، تمہارے یہ سارے مواصلاتی نظام جو ہے ہم بمبارڈ کر کے ان کو ختم کر دیں گے، پھر تم پتھر کے اور جو وہ لوہے کا اور دھاتوں کے دور کا جو زمانہ تھا اس میں تمہیں پہنچا دیں گے۔ اس دھمکی سے ہم نے اپنا موقف تبدیل کیا، اور یہی معاملہ جو ہے باقی تمام مسلمان حکمرانوں کا اس وقت۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت نہ ہو جائے، ہم اگر طالبان کا ساتھ دیتے یا طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوتے تو ہمارا حشر بھی وہ وہی کر دیتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا کر دیتا۔ اس حوالے سے ہم نے جو ہے اپنا پہلو بچایا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ دوستی گاٹھی ہے، اور ان کے ایجنٹ بن کر ان سے بھی آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے ان آیات کا جو اطلاق آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیات اصل میں ہیں ہی آج کے لیے۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت کی صورتحال کچھ مختلف تھی، جو آیت نمبر 82 میں سامنے آتی ہے۔ بہرحال دوبارہ ترجمہ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو، جیسا کہ میں نے کہا کہ روح سخن اصلاً جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے ایمان کے دعوے دارو، مت بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنے دوست، ان سے اپنی محبت کی پینگیں مت بڑھاؤ، ان سے اپنے راہ و رسم نہ بڑھاؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض جو ہیں دوسرے بعض کے ولی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ یہاں پر ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ عام حالات میں کوئی موالات کا معاملہ رکھنا، کوئی تعلقات رکھنا، تجارتی تعلقات ہے یا اور اسی طرح کے کوئی معاملات ہیں، آپس کے کوئی معاہدے ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ حرام دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ان کے ساتھ دوستی کی جائے، یہ حرام مطلق ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت جو معاملہ تھا اس وقت ایک کشمکش جاری تھی، ایک طرف قریش تھے اور مشرکین عرب تھے، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے، تو یہ جو ہے ایک تصادم جاری تھا۔ اس تصادم کی حالت میں اگر کوئی اسلام کا دعوے دار اور مومن ہونے کا دعوے دار جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتا تھا تو یہ گویا کہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر بھونکنے کے مترادف تھا۔ تو اس حالت میں تو یہ قطعی طور پر حرام مطلق ہے۔ البتہ عام حالات میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، تجارتی تعلقات، لین دین کے معاملات یا کوئی اور بھی معاہدات ہو سکتے ہوں کوئی بین الاقوامی سطح پر جن سے کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو، اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اس میں اجازت ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کے یہود کے 3 قبائل تھے ان کے ساتھ صلح کی، میثاق مدینہ، ان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ اگر مدینے پر باہر سے کوئی حملہ آور آئے گا تو ہم سب مل کر ایک گروپ کی حیثیت سے، ایک امت واحدہ کی حیثیت سے ہم ان کا دفاع کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے اور مدینے کا دفاع کریں گے۔ تو یہ بات ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک معاہدے کی شکل تھی اور وہ غلط نہیں ہے، وہ اسلام کے مفاد کے لیے تھی، اہل ایمان کے مفاد کے لیے تھی، وہ کسی مسلمان طاقت کے خلاف نہیں تھی، اسلام کے یا ایمان کے خلاف نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور معاملہ جو ہے وہ بھی استثناءات کے اندر آ جائے گا، وہ یہ کہ اس مضمون کی ہم مضمون ایک آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اہل ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنے ولی بنائے۔ اب کافروں میں اہل کتاب بھی آ گئے اور مشرکین بھی آ گئے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشرکین سے بھی حضور نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کیا تھی؟ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، 10 سال تک نو وار پیکٹ، یہ 10 سال تک ہمارے مابین جو ہے وہ امن رہے گا، نہ ہم آپ پر حملہ آور ہوں گے نہ آپ ہم پر حملہ آور ہوں۔ یہ معاہدہ تھا جو کیا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی اتنی شان قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تو آپ کو ایک بڑی صاف اور صریح اور کھلی فتح عطا کر دی ہے۔ کہ قریش نے جب آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تو گویا کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ اب اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دے آر اے پاور ٹو ریکن ود، اب انہیں گویا کہ تسلیم کر لیا گیا۔ معاہدے کا مطلب کیا ہے؟ دو فریق جب کسی معاہدے میں شریک ہوتے ہیں تو گویا کہ ایک دوسرے کو تسلیم کر کے معاہدہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلی مرتبہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ تسلیم کیا جانا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ ایک زمانہ میں تھا کہ کوئی مسلمان ملک کسی بھی حالت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پہلا معاملہ اس میں جو ہوا وہ سادات نے کیا، مصر کے صدر نے، تو سب تمام عالم اسلام میں اس پر تھو تھو ہوئی اور اس کی بڑی تنقید اس پر کی گئی کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ پھر یہی کام جو ہے وہ اردن کے بادشاہ نے کیا۔ اب یہ ہے کہ ایک آفر موجود ہے، اب جو شاہ عبداللہ ہیں سعودی عرب کے، ان کی آفر موجود ہے کہ اگر اسرائیل سن 67 کی حدود کے اندر واپس چلا جائے، یعنی اسرائیل جو قائم ہوا تھا سن 48 میں، تو جو اس کی حدود اس وقت تھی، 1967 کی جنگ میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی اور بہت سے وہ علاقے قبضہ لیے کہ جو دوسروں کے قبضے میں تھے۔ سینائی پینسولا تھا، پیننسولا، وہ تو سادات نے معاہدہ کر کے اور اس قیمت پر کہ ہم تمہیں ریکگنائز کر رہے ہیں تو وہ واپس لے لیا۔ گولان ہائٹس ہیں جو شام سے اس نے فتح کیے تھے، جھپٹ لیے تھے، اور پورا ویسٹ بینک جو ہے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ جو ہے یہ اردن کے پاس تھا، لیکن اردن نے شکست کھائی اور یہ علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ تو اب شاہ عبداللہ کی طرف سے یہ آفر دی گئی تھی اور کسی عرب ملک نے اس کے خلاف بات نہیں کی ہے کہ اگر اسرائیل یہ تمام علاقے چھوڑ کر جو اس نے 1967 کی جنگ میں ہتھیائے تھے، اگر وہ واپس اپنی انہی حدود کے اندر چلا جائے کہ جو حدود 1948 میں اس کی تاسیس کے وقت قائم کی گئی تھی، تو ہم سب اسے تسلیم کر لیں گے۔ لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ حماس جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ان کی گفتگو شنی جب ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات جو کہتے ہیں اسرائیلی وہ یہ کہ پہلے ہمیں تسلیم کرو، پھر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا۔ بہرحال میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تسلیم کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو در حقیقت صلح حدیبیہ میں مشرکین عرب نے، جو گویا کہ بے تاج بادشاہ تھے، مشرکین مکہ جو ہیں وہ عرب کے بے تاج بادشاہ تھے، انہوں نے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی قوت کو تسلیم کر لیا۔ تو اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ کسی بھی حالت میں کوئی معاہدہ اہل کتاب سے یا کفار سے نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب سے حضور نے کیا، مدینے کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ، میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ کیا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان طاقت کے خلاف، کسی مسلمان قوم کے خلاف، کسی مسلمان گروہ کے خلاف یا اسلام کے خلاف یہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو معاملہ ہوا افغانستان میں وہ اس دوسری کیٹیگری کا تھا۔ وہاں ایک مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان قوم آباد تھی، ان کی ایک حکومت تھی، اور حکومت بھی ایسی تھی کہ اس کا رٹ جو ہے وہ چل رہا تھا تقریباً پورے ملک میں، 80، 85، 90% علاقہ ان کے زیر نگین تھا، اور ہر پورے علاقے کے اندر امن و امان قائم تھا، حکومت پوری طریقے سے قائم تھی، ویریلی ان دی سیڈل۔ تو اس حالت میں اس پر حملہ کر کے اور اس کو تتر بتر کیا گیا طالبان کو، تو یہ یقیناً ایسی بات تھی کہ اس حالت میں تو کوئی صاحب ایمان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے خلاف کسی طاقت کی اور کسی قوت کی مدد کرے، خواہ وہ طاقت کتنی بھی بڑی نظر آتی ہو۔ اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، بندہ مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے سول سپریم پاور اور ارتھ اس وقت امریکہ ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں جو سول سپریم پاور آف دی یونیورس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے کہتے ہیں فوق کل ذی علم علیم،
تو ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقتور موجود ہے، اور تمام طاقتوروں کے اوپر سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے۔ اس حوالے سے البتہ ایک اور تیسری شکل ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک شکل یہ ہے کہ نہ تو کوئی مسلمان کے خلاف کوئی معاملہ ہو رہا ہو اور نہ ہی اسلام کے خلاف، تو کوئی معاہدہ جو ہے کرنا، آپس کے تعلقات جو ہیں ان کو استوار کرنا، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان قوت جو ہے اس کے خلاف معاملہ ہو رہا ہو، تب قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی معاہدہ کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف کسی مشرکین یا یہودیوں یا عیسائیوں کی مدد کی جائے۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ مسلمان کہیں پر کمزور ہو اور انہیں حکومت کا یا جو بھی آس پاس کی طاقتور قوتیں ہیں ان کا اندیشہ ہو، اور یہ محسوس کرتے ہوں کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ان سے ظاہری طور پر ایک ظاہری دوستی کا تعلق استوار کر لیں۔ یہ ہے وہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں آیا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اہل ایمان کافروں میں سے کسی کو اپنا ولی نہ بنائیں، اپنے پشت پناہ، ساتھی، مددگار، محبت کرنے والا نہ بنائیں، اہل ایمان کو چھوڑ کر یا اہل ایمان کے خلاف۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی اور دلی محبت کا تعلق استوار کرے گا، پھر اللہ کی نگاہوں میں وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ بھی یہودیوں میں اور عیسائیوں میں شمار ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اگر تم ان سے بچنے کے لیے، کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی بسا اوقات جو ہے وہ انسان اس کی کوئی تھوڑی سی ظاہری طور پر کوئی اس کا کوئی عزت کر دیتا ہے، کوئی مدارات جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں مدارات، تو بعض وقت کوئی ظاہری مدارات کی حد تک، لیکن یہ کہ اس کو بھی پھر جب آگے کھینچ لیا جائے ربڑ کی طرح تو پھر یہ اہل تشیع کا تقیہ بن جاتا ہے کہ دل میں تو آپ سمجھتے ہیں ان کے خیال کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک، قطعاً یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت جو ہے وہ غاصبانہ ہے اور غلط ہے اور باطل ہے اور ظالم ہے، اور پھر بھی تعاون کر رہے ہو، اور حضرت عمر کی خلافت جو ہے غلط ہے اور باطل ہے اور پھر بھی تعاون کر رہے ہو، اور تعاون بھی اس درجے کا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں اس تیزی کے ساتھ جو ہے دارالاسلام کی حدود بڑھی ہے، اتنا بڑا علاقہ آ گیا ہے کہ اس کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے وہ سارا انتظامی معاملہ سنبھالا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوم منسٹر یا یہ کہ چیف سیکریٹری جو تھے اس حکومت کے خلافت راشدہ میں حضرت عمر کے دوران وہ در حقیقت حضرت علی تھے۔ سارے دیوان انہوں نے مرتب کیے ہیں، سارے رجسٹر انہوں نے مرتب کیے ہیں، آبادی جو ہے اس کا سینسس کیا ہے، سارا معاملہ کیا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے اور ان کا یہ تعاون نہ ہوتا میرے ساتھ تو میں تو ہلاک ہو جاتا، یہ ساری ذمہ داری میں کیسے سنبھالتا۔ تو یہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ سارا تقیہ میں ہو رہا تھا، قطعاً نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ البتہ یہ کہ کسی وقت عارضی طور پر مجبوری میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجبوری میں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں صریح اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ کہ دل کے اندر جو ہے کوئی کیفیت نہ آئے کفر کی، زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لی جائے تو اجازت ہے، اگرچہ رخصت ہے، یہ عزیمت نہیں ہے، لیکن رخصت جو ہے وہ بھی جائز تو ہوتی ہے نا۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 3 افراد کا خاندان جو تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان دونوں کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر، ان تینوں پر شدید ترین تشدد کیا، ٹارچر انتہائی درجے کا، جس کا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آخر میں تنگ آ کر کہا کہ ایک دفعہ تم کہہ دو کہ ہاں ان بتوں میں بھی کچھ حقیقت ہے، یہ بھی ہیں، کسی درجے میں ہم مانتے ہیں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن حضرت یاسر، حضرت سمیہ دونوں نے یہ کلمہ کفر زبان سے نکالنے سے انکار کر دیا، جان دے دی، اس نے ہلاک کر دیا۔ لیکن حضرت عمار ابن یاسر نوجوان تھے، بس ان سے جھیلا نہیں گیا، انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی۔ پھر اس کے اوپر اتنی پشیمانی طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا
اور کہا کہ اب یہاں سے تو حضور خود آ کر اگر مجھے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہیں پر جان دے دوں گا۔ اتنا صدمہ ہوا انہیں کہ میں نے یہ کیا کیا، کیا کر بیٹھا میں، ایسی شدید پشیمانی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ سے کھولا کہ ٹھیک ہے عمار، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے، جو کچھ تمہارے والدین نے کیا ہے وہ تو بہت اونچا مقام حاصل کر لیا انہوں نے، بہت بلند عظیمت کا مقام، لیکن یہ کہ رخصت یہ موجود ہے کہ دل میں کوئی بات نہ ہو، لیکن یہ کہ زبان سے صرف کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس معنی میں الا ان تتقوا منهم تقاہ ويحذركم اللہ نفسہ، اب اس میں پتہ کی بات کیا کہی، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ یہ کتنی ہی طاقتور نظر آ رہے ہوں، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، بالآخر تو اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب پھر آ جائیے انہی 3 آیات کی طرف جو آج ہمارے عزیز درس ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان کے دعوے دارو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ، وہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی بھی دوستی کرے گا ان سے، تعلقات استوار کرے گا ان سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، یا تو نفاق ہے، یا ایمان اگر ہے تو اتنا کمزور ہے کہ وہ انہیں کسی اچھے طرز عمل پر آمادہ نہیں کر سکتا، صبر اور مصابرت کی تلقین نہیں کرتا، تو وہ انہی کے اندر گھسے جا رہے ہیں اور گھسے جا رہے ہیں، وہ ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنی مرتبہ کتنا کچھ کیا ہے ہماری حکومت نے طالبان کے خلاف، خاص طور پر القاعدہ کے، وہ بیچارے مسلمان جو اس زمانے میں جبکہ روسیوں کے خلاف جنگ جاری تھی اور پوری دنیا میں غلغلہ بلند ہو گیا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، تو وہاں سے لوگ چل کر آئے ہیں، کوئی الجزائر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، عرب ممالک کے لوگ آئے، اور پاکستان سے بھی بہت سے لوگ گئے، بہت سے گئے۔ تو یہ لوگ اب جب وہ چلا گیا روس، اب اس کے بعد جو آپس کی خانہ جنگی شروع ہوئی، اب یہ بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، انہیں معلوم تھا کہ اگر اپنے ملکوں کو واپس جائیں گے تو وہاں تو ایجنٹ بیٹھے ہوئے امریکہ کے، وہ ہمیں فوراً پکڑ کر اور جیل میں ٹھونس دیں گے، لہذا وہ یہاں رہنے پر مجبور تھے۔ وہ منتظر رہے کہ کوئی شکل بہتری کی نکل آئے، اللہ نے پیدا کر دی، وہ طالبان اٹھ کھڑے ہوئے، اور طالبان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور بہت آسانی کے ساتھ ان کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ تب ان کے لیے دوبارہ پھر ایک موقع ہو گیا کہ طالبان کے خلاف جو کام کر رہے تھے شمالی اتحاد والے، پھر ان کے خلاف جنگ ہوئی، انہوں نے حصہ لیا۔ اب اس کے بعد جب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب امریکہ صاحب آ گئے، اور ان کے بعد اب بیچارے یہ کہاں جائیں، یہ کوئی پاکستان میں آ کے پناہ لی ہے، کچھ جو قبائلی علاقے کے اندر آ کر پناہ لی ہے، لیکن یہ کہ ایک ایک کو پکڑ کر جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور وہ گوانٹانامو بے میں ان کو پہنچایا گیا ہے، یا انہیں قتل کیا گیا ہے، ان کو اوپر جو ہے ملٹری ایکشن کیا گیا ہے، یہ سارا کام کیا ہے؟ یسارعون فیہم، ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ سے بڑھ کر حمایتی بن گئے، اور ان کا حال یہ کہ ہم جو بھی کچھ کر لیں وہ کہتے ہیں ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور کرو اور کرو اور کرو، اور تہس نہس کر دو ان طالبان کو، اور جو بھی ان کے ہمدرد ہیں قبائلی علاقے میں ان کو برباد کر دو۔ باجوڑ میں ابھی جو بمباری ہوئی ہے وہ یقیناً امریکہ نے کی ہے، ہماری حکومت نے اس کی ذمہ داری خود لے لی تاکہ امریکہ کو بری کر دیں، لیکن یہ کہ اصل میں تو صاف ظاہر ہے اگر پاکستان کو کارروائی کرنی ہوتی تو وہ لینڈ فورسز بھیجتا، وہ علاقے میں جاتا، وہ اس کا اپنا ملک تھا، اس کی فورسز کو روکنے والا وہاں کوئی نہیں تھا، جو علاقہ تھا اس کا محاصرہ کر لیتے، وہاں پر پوری طرح چھان بین کرتے، ایک ایک گھر کی تلاشی لے لیتے، سارا کام کر سکتے تھے۔ پھر اگر کہیں وہاں پکڑے جاتے کچھ لوگ تو انہیں چاہے برطانیہ امریکہ کے حوالے کرتے یا خود ان پر مقدمہ چلاتے، لیکن یہ جو ہوا ہے وہ تو یقیناً کیا امریکہ نے، لیکن اس کا الزام خود ہم نے لے لیا تاکہ امریکہ پر بات نہ آئے، حرف نہ آئے۔ تو یہ حال ہے ہمارا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 آیات جو ہیں یہ تو خالص آج کے اس دور کے اوپر منطبق ہونے کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو ہو سکتا ہے
بلکہ عصا یہاں معنی دے رہا ہے یقیناً ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آخر میں فتح عطا کر دے گا، یا اور کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے گا اپنی طرف سے کہ پھر انہیں ندامت کا سامنا رہے گا، علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا تھا، نفاق اور خوف جو تھا کفار کا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، اس پر پھر یہ نادم ہو جائیں گے۔ حقیقت جب کھل جائے گی تو معلوم ہوا کہ اب ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ندامت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے اچھا یہ ہیں وہ لوگ، یہ تو بڑے دیندار بھی بنے پھرتے تھے، یہ نماز بھی مسجد میں پڑھتے تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے دکھاوے کے لیے، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے امکان بھر قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ہی میں سے ہیں، ہم تم ہی میں سے ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے سارے اعمال، وہ جو نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبوی میں آ کر حضور کی امامت میں، اور بھی جو کچھ کام وہ کرتے ہوں گے، دل پر جبر کر کے جو انفاق کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے مجبوراً، ان سب کے عمل جو ہیں وہ سارے کے سارے عمل حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا، اور وہ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ خسارے والے ہو کر رہیں گے۔ اب آئیے جو آیت میں نے آیت نمبر 82 پڑھی تھی، اس میں ایک نقشہ ذرا مختلف سامنے آ رہا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لازماً دیکھو گے کہ اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں، دشمنی میں، بغض میں سب سے زیادہ شدید ہیں دو، یہود اور جو مشرکین ہیں، مشرکین مکہ، مشرکین عرب اور یہودی، یہ تو ہیں مسلمانوں کے شدید مخالف، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ قریب ترین جو ہے دوستی میں، مودت میں، محبت میں اہل ایمان سے، وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب یہاں پر بات نظر آ رہی ہے ذرا مختلف ہے کہ یہود کا طرز عمل کچھ اور تھا اور نصارہ کا کچھ اور تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت یہ صورتحال تھی جو اس آیت کے اندر سامنے آئی ہے۔ حضور کی پوری جو حیات طیبہ ہے اس میں نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ بعض اعتبارات سے نصرانیوں نے مدد کی ہے۔ حضرت نجاشی کے دربار میں مسلمان چلے گئے ہیں، وہاں اس نے پناہ دی ہے، اور اگرچہ قریش کا وفد گیا ہے اور بڑا جو سمجھیے ایک ہائی لیول ایک وفد گیا ہے، اور اس میں عمرو بن العاص جو بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صدر تھے اس کے، وہ اس کے سربراہ تھے اس وفد کے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا یہ کچھ بھگوڑے ہیں، یہ جو آ گئے ہیں مہاجر بن کر یہاں پر آپ کے ہاں آ کر پناہ گزین ہو گئے ہیں، یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اس اللہ کے بندے نے کس طریقے سے، آپ کے سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ پہلے تو وہ کچھ آمادہ ہو گیا تھا، لیکن پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر وہاں پر تقریر کی اور سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر ہے کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی اصل حیثیت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی تو انہیں خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، تو عمرو بن العاص نے یہی کہا اس وقت کہ دیکھیے یہ لوگ جو ہیں وہ آپ جن کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ عام انسان تھا، وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ غضب بھڑکے اس کا، اور غصے میں آ کر یہ مسلمانوں کو یا تو خود تہہ تیغ کر دے یا ہمارے حوالے کر دے کہ پھر ہم ان کے ساتھ جو چاہے کریں۔ لیکن جب سورہ مریم کی آیات اس نے سنی ہیں تو یہ بھی روایت میں آواز میں آتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں، اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ ان آیات میں عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے، عیسیٰ اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں تھے، یہ حقیقت ہے جو بیان ہوئی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے مسلمانوں تم یہاں رہو، آرام سے رہو، تمہارے لیے یہ امن ہے، سکون ہے، اور کہہ دیا عمرو بن العاص سے کہ تم اگر کوہ احد جتنا سونا بھی پیش کرو گے تو ان کے لیے فدیہ کے طور پر دو گے کہ ہم چھوڑ دیں کہ تمہیں دے دیں واپس، تب بھی نہیں دو گے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ طرز عمل تھا۔ پھر جب آپ کو معلوم ہے کہ ساری جنگیں جو ہوئی ہیں اور سارے تصادم جو ہوا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہودی بنو قریظہ کے، بنو قینقاع کے، بنو نذیر کے جو مدینے کے اندر تھے، وقتاً فوقتاً انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو حضور نے مدینے آتے ہی ان سے کر لیا تھا، اور اس کی سزا ان کو دی گئی۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پر حضور نے حملہ کیا، جنگ ہوئی اور پورا علاقہ حضور نے فتح کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حالانکہ عرب کے جنوب میں نجران میں عیسائی آباد تھے، حضور نے ادھر کوئی حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی طرف سے کوئی مخالفانہ اور معاندانہ کارروائی کبھی ہوئی نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے دعوتی خطوط بھیجے ہیں تو ہرقل جو ہے شہنشاہ روم، وہ آمادہ ہو گیا تھا ایمان لانے کے لیے، چنانچہ اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ آئے ہوئے تھے ایک قافلہ لے کر اسی علاقے میں یروشلم میں ہی، تو وہاں پر اس نے بلایا انہیں اور پوچھے، کچھ سوالات ایسے کیے جن کے جوابات سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی خود بخود کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں، روایت کرنے والے بھی خود ہیں، کہ کئی مرتبہ میرے دل میں آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کوئی غلط بات کہہ دوں محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے ساتھ جو اور عرب ہیں میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں وفد کے اندر، وہ کیا کہیں گے کہ عرب کا اتنا بڑا سردار ہو کر، قریش کا اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، لہذا میں نے جھوٹ نہیں بولا، صحیح بات بلا کم و کاش بیان کی۔ اور یہ تیار ہو گیا تھا ہرقلیس جو ہے ہرقل کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ تقریباً 300 برس پہلے یا پونے 300 برس پہلے جو شہنشاہ عیسائی ہو گیا تھا قسطنطین، اور اس کے ساتھ اس کی ساری مملکت پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی، اسی طرح میں بھی مسلمان ہو جاؤں اور پوری میری سلطنت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میرا مقام اپنی جگہ پر برقرار رہے، میری حیثیت جو ہے شہنشاہ ہونے کے اعتبار سے وہ قائم رہے۔ بس یہ لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے درباری جو ہیں اس کے جو ہے اس میں اس کے ساتھ ہمراہ نہیں محسوس ہو رہے، بلکہ ان کے غصے سے ان کے سانسوں کی جو تیز آواز آ رہی تھی، تو پھر وہ رہ گیا، محروم رہ گیا، لیکن اس نے کوئی کارروائی نہیں کی حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور جب گئے ہیں تو حالانکہ وہ فوج لے کر پڑا ہوا تھا، زیادہ فاصلے پر نہیں تھا تبوک سے یروشلم، لیکن وہ حضور کے مقابلے میں نہیں آیا، اس کے بعد لاکھوں کی فوج تھی، لیکن اسے معلوم تھا یہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ ان سے تو کوئی فتح ہوا حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضور نے جو خط لکھا تھا نجاشی کو، وہ نجاشی تو فوت ہو چکے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، اب ان کے بعد جو بھی ان کا جانشین تھا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ خط جو گیا ہے اس کی عزت کی ہے، اس نے اکرام کیا ہے اور کوئی مخالفانہ کارروائی نہیں کی ہے، کوئی توہین آمیز رویہ اختیار نہیں کیا، جیسے کہ شہنشاہ ایران نے کیا تھا کہ حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا، اور حضور نے اس پر فرمایا تھا کہ اس نے میرا نامہ جو ہے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی، ٹکڑے کر دیے اپنی سلطنت کے، جو کہ فی الواقع بعد میں ہو گئی۔ اس طرح مصر کا جو حکمران تھا مقوقس پیٹریارک آف الیگزینڈریا، اس کے بعد جب خط گیا حضور کا تو اس نے عزت کی، اکرام کیا، جو بھی آپ کے سفیر آئے تھے ان کا، پھر آپ کو تحفے بھیجے، گھوڑا ایک بہت عمدہ دلدل جو ہے وہ اصل میں اسی کا بھیجا ہوا تھا، اور دو جو ہیں کنیزیں، بلکہ کنیزیں کیا وہ شاہی خاندان کی لڑکیاں تھیں، حضرت ماریہ قبطیہ، جن سے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے حرم میں رکھا، اور ان سے ایک بیٹے بھی ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، اسی لیے میں نے علیہ السلام کہا ان کے لیے، لیکن وہ بالکل شیر خاری کی حالت تھی کہ فوت ہو گئے۔ بہرحال عیسائیوں کا طرز عمل بہت مختلف رہا حضور کے ساتھ یہودیوں کے مقابلے میں، یہ صورتحال تھی، اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان کوئی دوستی اور محبت کا باہمی تعلق سرے سے نہیں تھا اس وقت۔ اس میں میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ یہ تین ادوار اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہودیوں کے عیسائیوں کے مابین پہلا دور وہ ہے جبکہ یہودی طاقتور تھے، اور حضرت عیسیٰ ان کے حواری صرف 12 تھے، یا چند کچھ اور لوگ اور ہوں گے ماننے والے، کمزور تھے، ان کی حیثیت نہیں تھی، تو انہیں ستایا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا، ان کو ریڈیکیول کیا جاتا تھا، ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا۔ یہ پہلا دور تھا، یہ جاری رہا یہاں تک کہ پھر سینٹ پال کی کوشش سے رومی جو ہے مسلمان ہونے شروع ہو گئے، رومنز، اور یہ بات جو ہے اپنے پائے تکمیل کو پہنچ گئی سن 300 عیسوی کے لگ بھگ، کہ کانسٹنٹائن ایمپرر آف رومن امپائر وہ عیسائی ہو گیا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا۔ اب اس کے بعد صورتحال بدل گئی، اب عیسائیوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اب حکومت ان کی تھی، اب انہوں نے یہودیوں کو ستانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، ان کی انتہائی بے عزتی کرتے تھے پورے یورپ کے اندر، کیونکہ سن 70 عیسوی کے بعد سے یروشلم اور فلسطین کے علاقے سے یہودیوں کو نکال کر باہر کر دیا گیا تھا، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں۔ تو وہ کہیں یورپ میں چلے گئے تھے، مختلف ممالک میں، شمالی افریقہ کے ممالک میں، ایشیا کے ممالک میں، یہ ان کا انتشار کا دور ہے۔
تو جہاں کہیں بھی عیسائی ہوتے تھے وہ ان کے لیے ان کو تحقیر کرتے تھے، ان کی استحقار کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، تعدی کرتے تھے۔ انہیں شہروں کے اندر آنے کی بھی اجازت ہوتی تھی، جیسے کرفیو ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا کرفیو کھل گیا ہے تو ایسے 2 گھنٹے آ سکتے ہو شہر کے اندر، ورنہ باہر گھیٹوز میں وہ رہتے تھے، نفرت شدید کرتے تھے عیسائی ان سے۔ یہ دوسرا دور تھا۔ تو اسی دور میں ایک اور خاص واقعہ بھی پیش آیا ہے، وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ سورہ بروج میں آیا ہے، اس میں یہودی ایک بادشاہ تھا در حقیقت، جو کہ جس کی حکومت قائم ہو گئی تھی یمن میں۔ اس یہودی شخص نے، ذو نواس اس کا نام تھا، اس نے نجران کے عیسائیوں پر شدید حملہ کیا اور مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں اور عیسائیت سے تائب ہو جائیں۔ اس وقت تک عیسائیت جو ہے وہ صحیح عیسائیت تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار جو تھے، شمعون، سائمن اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، سائمن، ان کے حواریین میں سے شمعون جو تھے، وہ حق پر رہے ہیں، صحیح راستے پر رہے ہیں، تثلیث وغیرہ کا معاملہ نہیں انہوں نے کیا، توحید پر برقرار رہے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا معاذ اللہ، بلکہ اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ مانا ہے۔ تو اس حوالے سے جو شمعون کے یا سائمن کے جو پیروکار تھے وہ نصارہ تھے، وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے تھے۔ یہ سینٹ پال کے جو متبعین تھے انہوں نے اپنے لیے کرسچنز کا لفظ استعمال کیا، شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ نصارہ کہلاتے تھے۔ لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر کرسچن اور کرسچینٹی، جس کے بارے میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ یہ پریزنٹ کرسچینٹی از ناٹ کرسچینٹی ریئلی، اٹ از پالزم۔ یہ تو سینٹ پال کا مذہب ہے، اس نے ایجاد کیا ہے، اس کی بنائے ہوئے عقائد ہیں، اس کا بنایا ہوا نظام ہے جس پر کہ یہ موجودہ عیسائیت قائم ہے۔ بہرحال تو وہ جو تھے شمعون کے پیروکار تھے، وہ نجران کے اندر جو عیسائی تھے، تو ان کو مجبور کیا کہ وہ واپس آئیں پھریں اور یہودی ہو جائیں۔ انہوں نے انکار کیا تو بڑے بڑی کھائیاں کھودی گئیں، ان کھائیوں کو آگ سے بھرا گیا اور ان میں جو ہے ان کو زندہ جلایا گیا، پھینکا گیا، آگ کے اندر جلایا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ یہ واقعہ جو پیش قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے سورہ بروج کے اندر، یہ کیا تھا؟ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس کی دشمنی۔ تو گویا کہ اس پورے عرصے میں ان میں دوستی کبھی نہیں رہی، دشمنی رہی ہے۔ ایک عرصہ وہ تھا کہ یہودیوں کا غلبہ تھا اور عیسائیوں کو مارتے تھے، پھر ایک طویل عرصہ وہ آیا ہے کہ اب عیسائیوں کو غلبہ ہو گیا اور انہوں نے یہودیوں کو ستایا اور مارا۔ لیکن اس کے بعد اب تیسرا ٹرن جو آیا ہے اس میں، وہ آج سے کوئی 200-250 برس قبل جب رینیسنس ہوا ہے یورپ میں، جسے کہتے ہیں احیاء العلوم بھی، اور تحریک اصلاح مذہب۔ تحریک اصلاح مذہب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کرسچینٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس۔ ایک تیسرا بھی ہے جس کو یہ آرتھوڈاکس کہتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی معمولی تعداد کے اندر ہے، ایسٹرن آرتھوڈاکس۔ اصل میں جو ہے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں آج بھی رومن کیتھولکس ہیں اور اس کے بعد پروٹیسٹنٹس ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ یہ خالص پروٹیسٹنٹ ممالک ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹزم جو ہے، یہ مذہب جو ہے، یہ یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے ہی اصل میں پھاڑا ہے، عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کیتھولزم اور پروٹیسٹنٹزم، اور اب یہ لوگ جو ہیں ان کے اعلی کار بن گئے۔ اور اس کے بعد سے اب شکل یہ بن گئی ہے کہ اب یہودی گویا کہ عیسائیوں پر کنٹرول کرنے والی طاقت ہے۔ تعداد بہت کم ہے، پوری دنیا میں 1.25 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، 13 ملین یا 14 ملین سے زیادہ نہیں ہے، 1.40 کروڑ میکسیمم۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا پاس جو سرمایہ ہے، ان کا جو بینکنگ کا نظام ہے، ان کے اندر جو آرگنائزیشن ہے، ان کے اندر جو سازشی کردار ہے، اور اس میں ان کے ذہن کی تباہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ انہوں نے سارا بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے یہ پورے ویسٹ کو کنٹرول کر لیا۔ اب عیسائیت اس کے تابع ہو گئی۔ اب ان کے مقاصد پورا کرنے کے لیے عیسائی بحیثیت مجموعی بھی تیار ہیں، ان میں خاص طور پر پروٹیسٹنٹس تیار ہیں۔ پروٹیسٹنٹس کے اندر بھی خاص طور پر ایونجلسٹ جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ کر سپورٹ کر رہے ہیں یہودیوں کو اور اسرائیل کو، اور ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ ہے جن کے زہریلا جن کا مزاج ہے مسلمانوں کے اور عربوں کے خلاف، وہ نیو کونز کہلاتے ہیں، نیو کنزرویٹوز۔ اور یہ ساری جنگ عراق کی شروع اس لیے کی گئی تھی کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور یہ عراق کو حوالے کرنا ہے اسرائیل کے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ شیرون نے
پتہ نہیں ابھی تک مرا ہے کہ نہیں مرا ہے، ابھی تک شاید وہ بے ہوشی پڑا ہوا ہے، لیکن شیرون نے کہہ دیا تھا عراق جب فتح ہو گیا ہے اور صدام کو شکست ہو گئی ہے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ ویری سون عراق ول بی ان اور ہینڈس، عراق تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہماری حکومت قائم ہوگی عراق کے اندر۔ تو یہ نقشہ یہ تھا، بہانے جو بنائے گئے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بہانے، القاعدہ سے تعلق کے بہانے، ایٹم بم بنانے کا کوئی سلسلہ، ایک ذرہ برابر بھی اس میں صداقت ثابت نہیں ہوئی، اور ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اس کے باوجود کھل کر جو ہے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اگرچہ پھنس گئے بری طریقے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو بھی صورتحال ہے وہ ان کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ لیکن اصل قدم یہ تھا، یہ دو پریشانیاں آئی ہیں یہودیوں کو، ایک عراق میں جو صورتحال ہو گئی وہ اس امید میں تھے کہ عراق تو ہمارے پاس آ گیا، ہماری جھولی میں گر جائے گا، امریکہ اسے جو ہے فتح کر کے ہمارے حوالے کر دے گا کہ اب ڈیموکریسی تم سکھاؤ انہیں، تمہیں معلوم ہے ڈیموکریسی، انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے، تو ڈیموکریسی کا سبق تم دو، ان کو ٹرین کرو۔ اور نمبر دو یہ کہ ان کا جو خیال ہوا تھا کہ حزب اللہ کو چند گھنٹوں کے اندر ختم کر کے رکھ دیں گے، جو لبنان کے اندر انہوں نے جو ریزسٹنس دکھائی ہے اور جس طرح کا مظاہرہ کیا ہے، تو یہ دو بڑے سیٹ بیکس ہیں جو پہنچے ہیں اسرائیل کو، اسی لیے ابھی ذرا وہ دبی ہوئی زبان میں باتیں کر رہا ہے، آفر بھی کر رہا ہے، حماس کو بھی آفر کر رہا ہے کہ تم اگر یہ باتیں مان لو تو ہم تمہیں تسلیم کر لیں گے اور تمہارا جو ہے تمہارے ساتھ تعلقات جو ہے بحال کروا لیں گے، اور پوری دنیا سے تمہاری امداد کا سلسلہ جو ہم نے منقطع کروایا ہے وہ اس کو دوبارہ بحال کروا دیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے، تو یہ اصل میں ان کے درمیان تین دور ہیں جو سامنے رہنے چاہیے۔ پہلا دور، یہودی طاقتور تھے، عیسائی کمزور تھے، تھوڑے تھے، انہیں ستاتے تھے یہودی، یہ پہلا دور تھا، دوستی بہرحال نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ دوسرا دور جس میں کہ عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، زبردست غلبہ حاصل ہو گیا، ان کی رومن امپائر جو ہے پوری عیسائیت کو اختیار کر لیا اس نے، لہذا اس وقت اب دور وہ آیا کہ عیسائیوں نے پھر گن گن کر بدلے لیے ہیں یہودیوں سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی عیسائی اور یہودی دشمنی کا ایک واقعہ ہے کہ جو سورہ بروج کے اندر میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سامنے آیا ہے کہ 20,000 کے قریب تعداد آتی ہے۔ اصل میں ان آیات کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی تفہیم میں وہ ساری روایات نقل کی ہے، پھر جو ایک بات سب سے زیادہ انہیں قوی نظر آئی ہے اس کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ وہ جو کنٹمپریری ہسٹورینز تھے ان کے بیانات کے ساتھ بھی مطابقت اس رائے کی بنتی ہے کہ یہ اصل میں ایک یہودی حکمران تھا جس نے کہ نجران کے عیسائیوں پر حملہ کیا، ان کو فتح کیا، پھر انہیں مجبور کیا کہ وہ عیسائیت کو ترک کر دیں اور یہودیت اختیار کریں۔ ان کے انکار پر ہزاروں 20,000 کی تعداد آتی ہے کہ ان کو زندہ جلایا گیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کل سمجھیے کہ 20-25 برس پہلے ہوا ہے، 523 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اصحاب الاخدود کا۔ اور لیکن اس کے بعد پھر یہ کہ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے پھر دہائی دی، ایمپرر جو تھا روم کا، اس کے دربار میں جا کر دہائی دی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں جا کر فریاد کی، پھر وہ حبشہ کے بادشاہ نے پھر فوجیں بھیجی ہیں اور انہوں نے حملہ کر کے ذو نواس کی حکومت ختم کی، اور وہاں پہ پھر عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی جو حضور کے دور تک قائم تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہے وہ ابرہہ تھا، وہی یمن کا وہ حبشی جو ہے وہ حکمران جو آیا تھا ہاتھی لے کر اور بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے۔ تو وَرَأَيْتَ الَّذِي، وہ جو آپ نے پڑھا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ واقعہ ان کا ہے کہ جو سامنے آتا ہے۔ بہرحال تیسرا دور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ رینائسنس کے بعد جو یورپ میں بیداری ہوئی ہے، اس میں بھی اس کی بھی لمبی پس منظر ہے، اس کا تاریخ ہے، وہ میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہودیوں نے عیسائیوں کو گویا کہ فتح کر لیا ہے۔ اب یہودیوں کے ہاتھ میں کھلونا ہے عیسائی، دی سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے ہاتھ میں، اس کی جو ہے ساری پالیسیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری کنٹرول ہوتی ہیں یہودی، نیو کونز خاص طور پر، اور جو یہودیوں اور یہودی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ اب ہوئی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو اس سورہ مائدہ کی آیات 51-52 ہے، اس کا صحیح ترین اطلاق آج ہوتا ہے۔ گویا کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت یہ پیشن گوئی کے درجے میں تھی
کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ان گلو والی بات ہو جائے گی. بعض ہم اولیاء و بعض یہ ایک دوسرے کے جو ہیں ساتھی بن جائیں گے، دوست بن جائیں گے. یہ ایک پیشن گوئی کی بات تھی جو کی جا رہی ہے، ورنہ قرآن مجید کے نزول کے وقت صورت وہ تھی جو آیت نمبر 82 میں آئی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم دیکھو گے لازماً کہ اہل ایمان سے عداوت میں، دشمنی میں تو شدید ترین ہے کون؟ یہودی اور مشرکین. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور تم پاؤ گے اور دیکھو گے کہ اہل ایمان سے محبت میں قریب ترین وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نصارہ اصل میں حضرت شمعون کے پیروکاروں کا نام ہے. وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، کرسچینز نہیں کہتے تھے. یہ پال کے جو پیروکار تھے انہوں نے اپنے لیے کرسچینز کا لقب اختیار کیا ہے. ذالک بان منہم قسیسین و رہبان. اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ ان میں قسیسین بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور راہب بھی ہیں، درویش بھی ہیں. یہ سورہ حدید میں ہمارا جو منتخب نصاب کا آخری درس ہے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت، رافت، مودت، نرمی، شفقت یہ پیدا کر دی تھی. لیکن انہوں نے اس کو آگے بڑھا کر رہبانیت کی شکل اختیار کر دی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اس کی ہم نے ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن بہرحال ان کے اندر تھی. تو یہ شفقت اور محبت اور نرمی مزاج کی یہ خاص طور پر قسیسین اور رہبان، ان کے جو درویش اور راہب ہوتے تھے اور ان میں جو عالم ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ راہب، ان کے کیسے کیسے راہب موجود تھے حضور کی بعثت کے وقت. بحیرہ راہب وہ ہے جس نے حضور کو بچپن میں پہچان لیا تھا. جب ابو طالب اپنے ایک قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ حضور کو لے گئے تھے شام، تو وہاں بحیرہ راہب نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ کون ہے. بتایا گیا کہ یہ مکے کے ایک سردار ہیں، اس کا بیٹا ہے، یتیم ہے. تو اس نے پھر کہا ابو طالب سے، اس بچے کی حفاظت کرنا، یہودی اس کے دشمن ہوں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے، پوری حفاظت کرنا. اس نے پہچان لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اسی طریقے سے ایک اور راہب تھا جس نے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کا راستہ دکھایا. اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا کیونکہ وہ تو فارس میں پیدا ہوئے تھے. ان کا باپ جو ہے وہ آتش کدے کا منتظم تھا، لیکن انہوں نے جب کہا کہ ہم آگ خود جلائیں اور اس آگ کے اندر ہم جو ہے خود لکڑیاں ڈالیں تو ایندھن ڈالیں تو وہ آگ جلے، ہم اسی کو پوجنا شروع کر دیں. لہذا وہ اپنے اس دین سے تائب ہو کر پھر جیسے حضرت ابراہیم کو نکلنا پڑا تھا اپنے باپ کے گھر سے، وہ بھی نکلے. انہیں ملک بھی چھوڑنا پڑا، وہ شام میں آئے اور یہاں انہوں نے عیسائیت اختیار کی. اور سمجھ لیجئے کہ حضور کی بعثت سے پہلے اسلام عیسائیت ہی تھا، اس لیے کہ جب تک حضور نہیں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت جو ہے وہ جاری تھا. تو اس ایک راہب کے پاس رہے، پھر اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو ایک دوسرے راہب کا اس نے پتہ بتا دیا، اس کے پاس رہے. پھر اس کے بعد جب اس کے بھی انتقال کا وقت آ گیا تو کہا انہوں نے کہ میں کہاں جاؤں گا آپ کے بعد، آپ مجھے بتائیں. تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. تم جاؤ، ٹرائی یور لک، دیکھو قسمت آزمائی کرو، شاید اللہ تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے. اس ہدایت پر انہوں نے ایک قافلے میں شرکت اختیار کی جو مدینہ منورہ آ رہا تھا. اس پر جو ہے ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، پکڑ کر انہیں غلام بنا کر فروخت کیا. تو لیکن ایک یہودی نے جو مدینے کا یہودی تھا اس نے خرید لیا. تو مدینے تو پہنچ گئے لیکن پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی غلامی کی، خود اپنی آزاد مرضی سے تو نہ کہیں جا سکتے نہ آ سکتے. لہذا سن تو رہے تھے کہ حضور ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے مکے کے اندر نبوت کا، تو اسے سمجھ میں تو بات آ رہی تھی کہ جو میرے راہب نے بتایا تھا شاید وہ بات پوری ہونے والی ہے اب. لیکن پھر جب حضور مدینے آ گئے تو اب کسی طریقے سے اجازت لے کر اپنے آقا سے، یہودی سے، اور کچھ کھجوریں لے کر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کیا. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے. فرمایا نہیں، صدقہ میں نہیں لیتا، یہ غریبوں کا حق ہے، ان کو تقسیم کر دو. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ اصل میں علامت اس راہب نے بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے. کچھ دنوں کے بعد پھر اسی طرح کیا. پھر جب حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. پھر یہ مان لے آئے. تو اب میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ راہب جو ہے حضور کے زمانے تک ابھی وہ صحیح العقیدہ نصارہ موجود تھے، بلکہ جو کہنا چاہیے کہ ان کا ایک طرح سے غلبہ تھا، ان کو جو ہے پوری قوت حاصل تھی. لہذا ان میں فرمایا قسیسین بھی ہے، رہبان بھی ہے.
یہ یہودی جو ہیں وہ اپنے علماء کو کہتے ہیں ربائس، ربی، ربیون، یہ ان کے لیے الفاظ ہیں۔ ربائس آج بھی بولتے ہیں، آج بھی یورپ کے اندر، امریکہ میں ربائس۔ اور جو ان کے جو درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے ہاں الفاظ اور جو ہے مختلف ہیں۔ احبار علماء کے لیے ہے، ربائی جو ہے وہ خدا رسیدہ لوگوں کے لیے۔ عیسائیوں میں قسیس اور رہبان، راہب وہ ہیں درویش بنش جو ترک دنیا کر کے کہیں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے جو بڑے عالم تھے وہ قسیس تھے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، چونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اور رقت اور شفقت پیدا کی ہوئی تھی اور ان میں استکبار نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، لہذا ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حضور کے زمانے میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضور کی مخالفت نہیں کی، بلکہ حتی الامکان جو دیکھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے اچھے طرز عمل کا مظاہرہ ہوا ہے۔ دو باتیں اور بھی نوٹ کر لیجئے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں، جڑ ہی نہیں ہے، اور نصارہ یہ کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے ہیں، تورات کو دونوں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان اختلاف تھا، شدید اختلاف تھا، کوئی دوستی اور محبت کا تعلق نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ان کا اگرچہ قبلہ جو ہے یروشلم تھا، جو ہیکل سلیمانی یہ قبلہ تھا، لیکن اس میں بھی عیسائی جو ہیں وہ اس کے مشرقی کی طرف رخ کرتے تھے اور یہودی مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جو اعتکاف کیا تھا وہ ہیکل کے مشرقی گوشے میں کیا تھا۔ تو یہ اختلاف ان کے درمیان شدید تھا، وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے۔ ہاں وہ معاملہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ آیا ہے اب، اس وقت آ کر ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ گویا کہ میرے نزدیک ایک پیشین گوئی تھی جو اس دور میں آ کر خاص طور پر پوسٹ رینائسنس جو یورپ ہے اس کے جو حالات جو ڈیولپ ہوئے ہیں اور وہاں جو پروٹیسٹنٹزم پیدا ہوا ہے اور وہ اعلی کار بن گیا یہودیوں کا، اور ہوتے ہوتے پوری عیسائیت آج یہودیوں کی اعلی کار بن گئی ہے، یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔